دیکھو، یہ جو بات پوچھی گئی کہ انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا، یا یہ جو وہابی دیوبندی رٹ لگاتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یعنی کہ کسی نبی سے اگر مدد مانگی تو شرک، اور کسی ولی سے مدد مانگ لی شرک، اور تقویت الایمان کے اندر یعنی تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی نے تو اسی کے اوپر پورا وہ ایک لمبا چوڑا اس نے کلام کیا کہ معاذ اللہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر کلام اگر کیا جائے تو بہت تفصیلی کلام ہو جائے گا۔ میں پہلے مختصر قرآن پاک کی آیت ہی سے کچھ باتیں گفتگو کروں گا، پھر اس کے بعد اگر وقت ہوا تو کچھ حدیثیں وہ اسی موضوع کے تعلق سے۔ تو پہلے یہ دیکھو قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پاک کی آیت، قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے تم میں جو اللہ کے دین میں میری مدد کرے۔ تو قال الحواریون، تو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ کون ہے تم میں جو میری مدد کرے اللہ کے دین کے واسطے، من انصاری الی اللہ قال الحواریون، تو آپ کے حواریوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو لیجئے پہلی بات تو یہ قرآن پاک کی آیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ کے دین کے مدد کے لیے کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ حواریوں سے کہہ رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ نہیں مانگ رہے ہیں۔ اور ان کے حواری بھی فرمانے کہ ہاں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو دونوں طرف سے، تو وہابیوں اور اسماعیلی شریعت کے اندر یا تقویت الایمانی شریعت کے اندر تو یہ شرک ہو گیا، یہ کفر ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہنا تھا کہ اللہ، اب صرف اللہ مددگار ہے نا، یہ کیا کہہ دیا، من انصاری الی اللہ، وہ بھی اللہ کے دین کے معاملے میں کون ہے تم میں جو میری مدد کرے۔ تو قرآن پاک کی آیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی اپنے حواریوں سے، اور ان کے حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ ایک اور آیت آگے دیکھو، قرآن پاک کی آیت، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو دیکھیے قرآن پاک ہی کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو بلکہ نیکی اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو قرآن پاک تو کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تمہاری جو ہے وہ اختراعی شریعت ہے نا، گڑھیا ہوا دین جو تم نے گڑھا وہابیوں دیوبندیوں نے، اس میں تو یہ شرک ہو گیا، ایک مدد کرنا، یہ تو غیر اللہ سے مدد ہو گئی ہے نا۔ اب آگے بڑھو اور آیتیں دیکھو، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو دیکھیے اللہ کے دین کی مدد، کیا قرآن پاک کا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ہے نا۔ تو اللہ کی دین کی مدد، تو یہ دیکھیے غیر اللہ ہی سے یہ مدد ہو رہی ہے نا۔ تو اگر یہ تو اسماعیل دہلی یہ کہیے دہلوی شریعت کے اندر تو یہ بھی معاذ اللہ وہ کفر ہو گیا اور شرک ہو گیا۔ آگے دیکھو ایک اور آیت، اب میں نے کہا نا میں پہلے قرآن پاک کی آیتیں بتاؤں گا، اس قرآن پاک کی آیتیں ہی جو میں بتاؤں، اس کے علاوہ دیگر آیتیں بھی اور بہت ہیں، اگر وقت ہوتا تو اس کو پر گفتگو بھی ہوتی۔ بہرحال یہ کچھ آیتیں میں بتاؤں۔ آگے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کی آیت، کہ آیت طویل ہے وہ، اور یہ آیت حضور کی میلاد کے اوپر بھی علماء اہل سنت پیش کرتے ہیں۔ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے وعدہ لیا، کس بات پر وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر وہ رسول آئے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرنا۔ لیجئے اللہ ہی تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم ان کی مدد کرنا۔ اس سے پہلے ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ حضور کی تشریف آوری کا ذکر، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں حضور کی تشریف آوری کا ذکر رب جماعت انبیاء کے درمیان فرما رہا ہے کہ جب وہ نبی آئے جو ہے نا تمہارے پاس جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہوا، تو تم اس پر ایمان لانا اور ان کی جو ہے وہ مدد بھی کرنا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، قرآن پاک کی آیت کے الفاظ، ان کی تم مدد بھی کرنا۔ گروہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے۔ تو اس سے ایک ضمنی مسئلہ جو میں اس موضوع سے ہٹ کر بھی بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور کی میلاد کرنا یا حضور کی میلاد کی محفل کرنا اور اس میں حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہ کوئی بدعت نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت الہیہ ہے نا۔ رب نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے درمیان یہ کیا۔ بہرحال تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر قرآن پاک کی آیت لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تو کہ ضرور تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، قرآن پاک کی مدد کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو یہ بھی دیوبندی وہابیوں کی شریعت کے اندر یہ شرک ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد کے لیے کہہ دیا گیا ہے نا۔ اور یہ بھی ایک بات اور بھی، یہ بھی اس شان کے ساتھ کہ آگے قرآن پاک کی آیت آ رہی ہے اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، ہے نا، قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یعنی کہ اس چیز کے اوپر رب نے بیعت لی گروہ انبیاء سے کہ تم نے اقرار کیا، اور تو انہوں نے گروہ انبیاء نے قرآن پاک کی آیت آگے کیا قالوا اقررنا، اے رب ہمارے ہم نے اقرار کیا۔ تو اس بات کے اوپر رب نے ان سے وعدہ لیا اور بیعت لی، کس بات پر؟ کہ جس بات کو وہابی دیوبندی شرک کہتے ہیں، رب اسی بات پر گروہ انبیاء سے بیعت لے رہا ہے۔ وہابی کہتے ہیں کہ مدد مانگنا غیر اللہ سے شرک ہے، اور رب گروہ انبیاء سے اسی بات پر وہ بیعت لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے کہ وہ نبی آئے تو تم ان کی مدد کرنا، ہے نا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ۔ اچھا اب آگے بڑھو، ایک جگہ قرآن پاک کی آیت، وہ حضرت ذوالقرنین جو دیوار آہنی جب بنا رہے تھے تو قرآن پاک کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، مطلب قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو دیکھ لیے یہ تو اسماعیلی دہلوی شریعت کے اندر، تو وہابی دیوبندی شریعت کے اندر تو حضرت ذوالقرنین نے شرک کر دیا معاذ اللہ، کہ کہہ دیا کہ وَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، ہے نا، قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو یہاں دیکھیے مدد کا ثبوت قرآن پاک اہل سنت کے عقیدے، میں نے بتایا نا قرآن پاک کی بے شمار آیات سے اس جو موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اس پر بے شمار آیات سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور بحمداللہ اہل سنت کا دامن وہ دلائل و براہین سے یہ بھرا ہوا ہے۔ آگے دیکھو ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، یعنی اللہ اور جبریل اور متقی مسلمان، بعد میں فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ قرآن پاک کی آیت، یعنی اللہ مددگار، اور رب ہی قرآن میں فرما رہا ہے انما، آگے کیا، ان اللہ ہوا مولاہ، رب مددگار، و جبریلو، اور جبریل بھی مددگار ہے۔ جبریل بھی تو غیر اللہ ہے نا، جبریل بھی مددگار، اور آگے آیت کریمہ وصالح المومنین، اور نیک مسلمان بھی مددگار ہیں۔ لیجئے سارے اللہ والے مددگار ہیں، یہ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا۔ وصالح المؤمنین، نیک مسلمان بھی کیا ہے، مددگار ہیں۔ وہ آگے قرآن پاک کی والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا، اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں، فرشتے بھی غیر اللہ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں سے، انبیاء کرام سے یا اولیاء اعظام سے یا ملائکہ کرام سے مدد مانگنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے،
بلکہ یہ تو قرآن پاک نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے نا، قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے۔ تو کیا پھر سے سنو، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، ہے نا، اللہ تعالیٰ مددگار، و جبریل، اور جبریل علیہ السلام مددگار، و صالح المؤمنین، نیک مومنین ایمان والے مددگار، والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا، اس کے بعد فرشتے مددگار۔ اب دیکھو ایک دوسری آیت، اچھا میں صرف اسی موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ وَإِنَّمَا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے ایمان والو۔ اب آگے دیکھو، یہیں پر آیت کریمہ مکمل نہ ہوئی بلکہ آگے تو والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی مددگار ہیں تمہارے۔ وہ کون؟ وہ جو یقیمون الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکاتوں کو ادا کرتے ہیں، ہے نا، وہم راکعون، ہے نا، اور اس حال میں وہ رکوع کرتے ہیں۔ تو گویا اس آیت میں کیا بتایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ اللہ مددگار، آگے قرآن پاک کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مددگار، آگے قرآن پاک کی آیت والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی مددگار ہیں، ہے نا قرآن پاک۔ تو قرآن پاک سے ہی ثابت ہو گیا کہ ایمان والے مددگار ہیں۔ تو جب قرآن انہیں مددگار کہہ رہا ہے تو مددگاروں ہی سے تو مدد طلب کری جائے گی۔ جب قرآن نے مددگار بتا دیا انہیں تو مددگاروں سے مدد طلب کری جائے گی، ہے نا۔ تو اس کے اندر تو کوئی کلام باقی بچتا ہی نہیں ہے نا۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ مددگار، اللہ کا رسول مددگار جل جلالہ صلی اللہ تعالی وسلم، اور ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ تو سارے اللہ والے، اب تم مدد مانگو، چاہے صابر پاک سے مدد مانگو، وارث پاک سے مدد مانگو، مخدوم سمنا سے، اللہ والوں سے مدد مانگتے رہو۔ تو یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ ایمان والے بھی، ایمان جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی ایمان والوں کے مددگار ہیں۔ اچھا اب آگے اور دیکھو، ایک اور آیت کریمہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ لیجئے یہاں پر تو یہ کہا کہ بعضهم اولیاء بعض، بعض کے مددگار ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے رب نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہے نا، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا اور آخرت کے اندر۔ تو اس کے علاوہ بھی اور دیگر آیات بہت سی ہیں۔ تو گویا کہ پتہ کیا چلا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقربین، اللہ کے محبوبین، انبیاء یا گروہ اولیاء سے مدد مانگنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ مدد مانگنے کا ثبوت قرآن پاک کی بے شمار آیتوں سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیتوں سے ثابت ہے، اور قرآن پاک کی بہت سی آیات سے ثابت، اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اچھا میں احادیث کی بات کرنے لگا تو میں بہت بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں کچھ حدیثیں بتاؤں۔ ایک حدیث تو یہ دیکھو قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہو گیا، کئی آیتیں آپ نے سن لی ہیں نا، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی آیتیں ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں ایک بتاؤں، جب بات آئی گئی ہے کہ ایک آیت تو یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، خود قرآن پاک میں آیا کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ صبر بھی غیر اللہ، نماز بھی غیر اللہ۔ لیجئے اللہ رب العزت ہی کہہ رہا ہے کہ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ قرآن پاک، توجہ، قرآن پاک میں یہ بھی تو ہو سکتا تھا وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ، مدد طلب کرو اللہ سے، لیکن رب ہی کیا کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ حاکم حکیم داد دوا دے اور یہ کچھ نہ دے۔ وہابیوں کا عقیدہ ہے نا کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے معاذ اللہ، ہے نا۔ تو وہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر اس نے لکھا بھی، مردود نے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا نجدیوں وہابیوں کتنا گندا عقیدہ ہے کہ حاکم یعنی کہ بادشاہ وہ داد دے دے، ہے نا، اور حکیم دوا دے دے۔ تو حکیم ایک اور حاکم سے تو تم اتنی امید رکھ سکتے ہو وہ دے سکتا ہے، لیکن جو کائنات کا مالک ہے
اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہا ہو کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا معاذ اللہ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد دوا دے اور حضور کچھ نہ دیں، وہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کی سایت خبر کی ہے نا۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، عائشہ غلط غلط یہ روش بے بسر کی ہے۔ یہ پھر موضوع ایک الگ ہو جائے گا، لیکن میں قرآن پاک کی آیات کے علاوہ حدیث پاک بیان کرنے لگا۔ دیکھو حدیث میں خالی بس ترجمہ کر کے آگے بڑھوں گا، اس کی تشریح کا اگر وقت ملا تو تھوڑا بہت کرتا چلوں گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا اطلب الحوائج الی ذوی الرحمہ من امتی ترزقو، یعنی کہ میری امت کے رحمت والوں یا رحم دل لوگوں سے حاجتیں مانگو، رزق دیے جاؤ گے۔ یعنی کہ آقا فرماتے ہیں اطلب، خود آقا فرمانے طلب کرو مانگو۔ وہابیوں کی شریعت میں تو دیوبندیوں کی باطل دین اور دھرم کے اندر تو یہ حدیث شرک کا جو ہے وہ کی تعلیم دے رہی ہے نا، اسماعیلی دہلوی باطل دین کے اندر تو کیا حدیث پاک میں آیا اطلب الحوائج الی ذوی الرحمہ من امتی ترزقو، میری امت کے رحم دل لوگوں سے، یعنی کہ وہی اس کی وضاحت میں آئے گا کہ اللہ والوں سے، میری امت کے رحم دل لوگوں سے وہ طلب کرو ضرورتوں کو، حوائج کو، حوائج ضرورتوں کو طلب کرو، ترزقو تم رزق دیے جاؤ گے، یعنی کہ رزق بھی مانگنا ہے اگر تو اللہ کے نیک بندوں سے مانگو، ہے نا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ان چیزوں سے معلوم یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ بذات مددگار ہے، اور یہ اہل اللہ بالعرض مددگار ہے نا، مددگار یہ بالعرض ہے۔ بہرحال تو اب ایک دوسری حدیث پاک اطلب الفضل عند الرحماء من امتی تعیش فی اکنافہم فإن فیہم رحمتی، یعنی میرے رحم دل امتیوں سے فضل طلب کرو، ان کے دامن میں آرام سے رہو گے کہ ان میں میری رحمت ہے۔ میری امت کے رحم دل امتیوں سے رحمت طلب کرو، آرام سے رہو گے ان کے دامن میں کہ ان میں میری رحمت ہے۔ پتہ کیا چلا، یہاں پر بھی طلب غیر اللہ سے مانگنے کی حدیث پاک کا تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے مانگو۔ اچھا آگے ایک اور حدیث پاک اسی مفہوم سے قریب اطلب المعروف من رحماء امتی تعیش فی اکنافہم، یعنی میرے رحم دل آقا فرماتے ہیں امتیوں سے بھلائی طلب کرو، ان کے دامن کرم میں آرام سے رہو گے، تعیش فی اکنافہم، ان کے دامن کرم میں آرام سے رہو گے۔ ایک اور حدیث میں بتاؤں، معجم کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، یعنی کہ امام المفسرین اور بہت عظیم مرتبہ، فرماتے ہیں اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، بھلائی اور حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو، یعنی جو نور ایمان سے جن کے چہرے منور ہیں ان سے بھلائی اور حاجتیں طلب کرو۔ یہاں پر بھی دیکھیے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کی تعلیم اور حکم دیا جا رہا ہے۔ اور بیہقی شعب الایمان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ علی قضاء حوائج الناس، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، استعملہ علی قضاء حوائج الناس، تو اس سے مخلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے۔ تو پتہ چلا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، حدیث پاک کا ترجمہ، تو اسے استعملہ علی قضاء حوائج الناس، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی ڈیوٹی اور ذمہ داری پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لگا دیتا ہے۔ یہ دیکھیے وہ اللہ کا نیک بندہ رب ہی لگا رہا ہے اپنے بندے کو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے واسطے، پوری کرنے کے لیے۔ ایک حدیث پاک وہ جو میں اکثر تقریر میں بیان بھی کرتا ہوں اور آپ اس کو سنو بھی، اور یہ بھی اسی مفہوم کی ہے، یہ تو صحیح مسلم اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور معجم کبیر طبرانی میں یہ ان سب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کنتو ابیتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا، فآتیت بوضوئہ وحاجتہ، تو میں حضور کے لیے وضو کا پانی اور حضور جو حکم فرماتے میں اب اس کی تعمیل کیا کرتا۔ فرماتے ہیں حضرت ربیہ فقال لی سل، تو ایک روز حضور نے دریائے رحمت جوش میں تھا، حضور نے فرمایا فقال لی سل،
حضور نے فرمایا سل، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. حضور خود فرما رہے ہیں اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. تو یہ حضور فرما رہے ہیں نا مانگ. اب دیکھو حضرت ربیہ سے جب حضور نے کہا کہ سل، یہ مانگ ہے ربیہ کیا مانگتا ہے، فرماتے ہیں حضرت ربیہ بن کعب اسلمی صحابی رسول فرماتے ہیں فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، حضور میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. دو باتیں خود حضور بھی نے فرمایا پہلے تو کہ اے ربیہ مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے. تو پہلی بات تو دیوبندی شریعت کے اندر یہی شرک ہو گیا معاذ اللہ، ہے نا. اور پھر اس کے بعد صحابی رسول نے مانگ کر دیوبندی شریعت مت، یعنی کہ کل ملا کے اس حدیث نے تو وہابی اور دیوبندی دھرم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، برباد کر دیا، ہے نا. اسماعیل دہلوی اور اس کی تقویت ایمان کے اوپر ایسی کیچی چلائی کہ اس کے چھتڑے بنا دیے، ہے نا. کہ اس نے تو اسی کو موضوع بنا دیا تھا کہ یہاں تو حضور کہہ رہے ہیں مانگ اور صحابی رسول مانگ رہے ہیں، ہے نا. تو آقا نے کیا فرمایا سل. تو حضرت ربیہ بن کعب اسلمی صحابی فرماتے ہیں فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، آقا جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. آقا فرماتے ہیں او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہو تو وہ بتا دو، ہے نا. او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہو تو وہ بتا دو. تو بات وہی جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی چابیاں حضور کے دست پاک میں دے دی، جو چاہے اور جسے چاہے وہ عطا فرمائے. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ادھر پھر چلا جائے گا. میں کیا بتانے لگا، یہاں مدد کے اوپر بات چل رہی تھی، ہے نا، مدد طلب کرنا. یا تو اب آقا فرماتے ہیں جب حضرت ربیہ سے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو حضرت ربیہ فرماتے ہیں آقا جنت میں آپ نا ساتھ دے دیجئے. آقا فرماتے ہیں او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے تو وہ بھی بتا دو. تو اس سے یہ ثابت ہوا آگے قلت ہوا ذالک، حضرت ربیہ فرماتے ہیں بس یہی آقا یہی چاہیے ہے. قلت، جب آقا نے فرمایا او غیر ذالک، تو حضرت ربیہ فرماتے ہیں ہوا ذالک، آقا یہی چاہیے. کسی نے کہا ہے نا کہ جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا ان سے مانگتا، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. تو آقا نے فرمایا اور کچھ مانگنا، تو کہا کہ نہیں باقا یہی. تو قال فاعینی علی نفسی کا بکثرت سجود، تو کثرت سجود سے، زیادہ سجدوں سے وہ میری مدد کرو، اعانت کرو اپنے نفس پر. اب آگے چلو اب اس کی شرح اسی حدیث پاک کی. آقا نے کیا فرمایا تھا حضرت ربیہ سے، الفاظ حدیث کے یاد رکھنا، سل مانگ کیا مانگتا ہے نا. اب آگے دیکھو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ الفاظ دیکھو، از اطلاق سوال کے فرمود سل بخواہ و تخصیص نہ کرد و مطلوبی خاص معلوم می شود کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چے خواہد و ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود بدہد. فرماتے ہیں یعنی مطلق سوال کے متعلق فرمایا سوال کر. آقا نے فرمایا مطلق طور پر فرمایا کہ سوال کر، جس میں کسی مطلوب کی تخصیص نہ فرمائی، تو معلوم ہوا کہ تمام اختیارات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دستے کرامت میں ہیں. جو چاہیں جس کو چاہیں مولا تعالیٰ کے اذن سے عطا کر دیں. یہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں اس کی شرح کے اندر کہ آقا نے اس کی وضاحت کلیئر اور سمجھ لو، یعنی کہ آقا نے مطلق طور پر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے. آقا نے کسی، یعنی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو نظریہ دے رہے ہیں وہی نظریہ دے رہے ہیں کہ آقا نے کوئی، جیسے کہ مثال کے طور پر میرا اختیار، وہ میں سمجھانے کے لیے بتاؤں بلا تشبیہ بلا تمثیل، میرا اختیار مدرسے کے اوپر ہے نا. تو اگر میں آپ کو کسی بات کی اجازت دوں گا، چوں میں اپنے اختیار کو اپنی نظر میں دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا اگر میں کہ مدرسے میں سے کسی چیز کو مانگنا ہے تو تم مانگ لو، میرا اختیار مدرسے پہ ہی ہے. اب اگر تم نے مانگ لیا اس کے علاوہ کوئی چیز کہ کچھ اور دے دو، تو میں کہوں گا وہاں تو میرا اختیار ہی نہیں ہے. تو میں اگر کسی کو اجازت دوں گا مانگنے کی، تو اپنے اختیار کو وہ گھیرتے ہوئے، اس کا احاطہ کرتے ہوئے کہوں گا نا کہ یہاں پر میرا اختیار، اس میں سے جو چیز مانگ لو میں دے دوں گا، کیونکہ میرا اختیار محدود. اب آقا نے
مطلق طور پر جب یہ فرما دیا سل، یہ نہیں کہا کہ یہ مانگ یا وہ مانگ، مطلق جو مانگنا وہ مانگ لو، اس سے آقا نے یہ پیغام دے دیا دنیا یا آخرت ہر چیز کی ملکیت میرے ذمے ہے نا، ہے نا. رب نے اپنے محبوب کو مالک کے کائنات بنا کر بھیجا، تبھی تو آقا نے مطلق طور پر فرما دیا مانگنا کیا مانگ، دنیا مانگ ربیا دنیا دی جائے گی، آخرت مانگ ربیا آخرت دی جائے گی، جو مانگنا وہ مانگ مطلق طور پر. یہی نظریہ، یہ نظریہ کون دے رہا ہے؟ یہ نظریہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں. پھر سے سنو کہ فرماتے ہیں اد اطلاق سوال کے فرمود سل، جو مطلق سوال تھا اس میں آقا نے کیا فرمایا تھا، سل مانگ، کیا مانگتا ہے وہ، فرمود سل بخواہ جو چاہ مانگ، وہ تخصیص نہ کر بمطلوبی خاص، کسی خاص چیز کی آقا نے تخصیص نہیں کری کہ یہ مانگ لے یا یہ مانگ لے، مطلق طور پر فرمایا جو چاہ مانگ. اس سے فرماتے معلوم بھی شود، معلوم یہ ہوا کہ کار ہما بدستے ہمت و کرامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام کام اور تمام چیزوں کی ملکیت میرے آقا کے دستے کرم میں ہے نا. ہر چے قاہد وہ ہر کرا قاہد، جو چاہے جسے چاہے باذن پروردگار خود بدہد، اور رب کے اذن سے خود ہی عطا فرما دیتے ہے نا. تو وہابی اور دیوبندیوں کی دھرم کے اوپر تو انہوں نے تو چھری پھیر کے رکھ دی، ان کے حلقوم پر ہے نا، ان کے دھرمی کو ذبح کر دیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں اس کا وہ شعر. اچھا آگے اب اس کی شرح ایک اور، یہ تو حضرت محدث محقق عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ کی شرح. ابھی ایک اور سن لو کہ علامہ ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ اس کی شرح میں کیا فرماتے ہیں. علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقات میں فرماتے ہیں کہ یو خذو من اطلاق صلی اللہ تعالی وسلم من اطلاق الامر بسوال ان اللہ مکنہ من عطاء کل ما ارادہ من خزائن الحق، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگنے کا حکم مطلق دیا اس سے مستفاض یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور کو قدرت بخشی کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے جو کچھ چاہیں عطا فرما دے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت شیخ عبداللہ بوزلوی کا تو قول گزر گیا، حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقات کے اندر فرما رہے ہیں نا. آگے فرماتے ہیں یہی علامہ ملا علی قاری ایک قول ذکر کرتے ہیں وذکر ابن سبا وغیرہ فی خصائص صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ان اللہ تعالی اقطعہ ارغ الجنہ یعطی منها ما شاء لمن یشاء. فرماتے ہیں ابن سبا وغیرہ علماء نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ سے یہ ہے کہ جنت کی زمین اللہ تعالیٰ نے حضور کی جاگیر کر دی ہے، رجسٹری کر دی ہے، جاگیر کر دی ہے، ملکیت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمین حضور کے لیے جاگیر کر دی. ان اللہ تعالیٰ اقطع ارض الجنہ، جنت کی زمین حضور کی جاگیر کر دی. یعطی منہا ما شاء لمن یشاء، اس میں سے جو چاہتے ہیں، ما شاء جو چاہتے ہیں، اور لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں آقا عطا فرما دیتے ہیں ہے نا. تو وہ یہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے انہی سب کا نظریہ، انہی سب کا نچوڑ اتنے مجموعہ کیا بتایا، وہ یہ کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں سے اور اللہ کے محبوبوں سے جماعت انبیاء یا جماعت اولیاء ان سے مانگنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ قرآن اور بے شمار حدیثوں سے یہ مفہوم ثابت ہے. یہ تو حدیثیں میں نے کچھ بیان کریں، اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں.